خیبر پختونخوا میں حالات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں اور بالخصوص جو اڑگزئی میں بدترین افسوسناک ترین واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک رینیوڈ ریزالو بہرحال اب نظر آ رہا ہے کہ سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن. جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اسی طرح سے اگر چلتی رہیں اور اگر اسی نہج پر چلتی رہیں تو ظاہر ہے یہ پاکستان کے لیے ایک ان افورڈیبل چیز بن جائے گی ان ڈیز ٹو کم. پچھلے گزشتہ کچھ روز پہلے ایک سیکیورٹی احوال ایک سیکیورٹی میٹنگ میں بھی کچھ اسی طرح کے احوال تھے جو کہ بتائے گئے تھے پختونخوا میں گورننس کے حالات کو لے کر اور پختونخوا میں خاص طور پر جو سی ٹی ڈی کی جو ان کی کیپیسٹی کی کمی ہے یا جو ان کی کیپیبلٹیز کی کمی ہے اس کے حوالے سے تقریباً مور اور لیس یہی اسی طرح کی جو آبزرویشنز تھیں وہ ڈرا کی گئی تھیں. معاملے کو کمپلیکیٹ اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی بالکل جو متضاد پالیسیز ہیں وہ. اور اب بہرحال سب سے امپورٹنٹ جو ٹیک اوے تھا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریسر میں وہ یہ تھا کہ اب سہولت کاروں کے لیے بھی خبردار کر دیا گیا ہے کہ جو سہولت کار ہیں دہشت گردوں کے اگر ان کا کام ہے کہ وہ ساتھ دیں آپریشن میں سیکیورٹی ایجنسیز کا اور سیکیورٹی فورسز کا اور اگر وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں تو ان دیٹ کیس وہ بھی ایکشن کے لیے تیار ہوں. تو مجھے تو یہ بڑا ایک اہم اور دو ٹوک قسم کا بیان لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں اپنے جو پالیسی ہے اس کو ریکنسائل کرے کہ ابھی بھی بار بار اس طرح کے دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کے خلاف کیوں بات کی جا رہی ہے. اس طرح کے دہشت گردوں کے اتنے جو ایک ہسٹیریکل ہو کر پاکستان کے اوپر کاروائیاں کر رہے ہیں ان کے اوپر ابھی بھی ان کے لیے نرم گوشہ کس جواز سے رکھا جا رہا ہے. مجھے بلکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن اس میں یہ بھی لگی کہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کچھ دنوں پہلے ایمل ولی صاحب نے جو ایک بیان دیا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا ایک دم سے ان کا ایک جو روپ ہے وہ سامنے آیا. اس سے پہلے تو بالکل ان کی بڑی اچھی ایک لگ رہا تھا کہ ہارمنی تھی اور مجھے بلکہ کچھ میرے انسائڈرز یہ بتاتے ہیں کہ جو سمر بلور صاحبہ بیسیکلی پی ایم ایل این میں گئی ہیں ان کی اپنی کچھ ذاتی ریزنز تھیں. انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی آگے والی بات کی تھی کہ جو افغانستان سے منسلک ان کی پارٹی کی یا اے این پی کی پالیسی تھی عوامی نیشنل پارٹی کی وہ ان کو اچھی نہیں لگتی تھی اور یہ ایک بڑا پیوٹل ریزن تھا جس وجہ سے انہوں نے پارٹی سے اپنی راہیں جدا کرنا صحیح سمجھا. اینی لیکن میرے اپنے انسائڈرز بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جو برا لگا ہے ایمل ولی صاحب کو وہ اس ڈپارچر کا لگا ہے کہ سمر بلور صاحبہ جن کا ایک ظاہر ہے ایک فیملی ایک لنکیج ہے ان کی جماعت سے ان کو یہ بڑا برا لگا ہے کہ وہ چونکہ پی ایم ایل این میں کیوں چلی گئی ہیں اور وہاں سے باقاعدہ ایم این اے بھی بن گئی ہیں. تو یہ بیسکلی زیادہ ریزن مجھے میرے جو سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ریزن یہ ہے ایمل ولی صاحب کی ڈسگرنٹل ہونے کا جو ایک دم سے ہم نے ان کا ایک بدلا ہوا روپ دیکھا. لیکن اٹس ویری انٹرسٹنگ فار می ٹو آبزرو کہ پی ٹی آئی ایک اتنی ہیل بینٹ ہے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں چلانے میں کہ ایمل ولی صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے شاید سب سے نامناسب گفتگو کر چکے ہیں ماضی میں. میرے اپنے پروگرام میں انہوں نے آ کر الیکشن سے بالکل چند روز قبل عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی عجیب سی باتیں کی تھیں. ان کی جو وائف ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ ان کے حوالے سے باقاعدہ ایک جلسے میں ایمل ولی صاحب نے ان کو جادوگرنی کہہ کر پکارا تھا. میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ آپ جو پارٹی ہیں جو اپنے آپ کو لبرل جماعت کہتے ہیں آپ کسی خاتون کے حوالے سے اتنی نامناسب بات اور پورے بھرے جلسے میں کھڑے ہو کر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے مطلب اس بات کو اس اپنے بیان کو واپس لینے کی بجائے الٹا اس کو اور انڈورس کیا تھا بہت دو ٹوک انداز میں کہ جی میرے پاس ثبوت ہیں کہ وہ جادوگرنی ہے. اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. وہی ایمل ولی صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی متعدد جگہوں پہ کہہ چکے ہیں ان کے اوپر نشے کا منشیات کا الزام لگانا اور بہت زیادہ نامناسب باتیں کر چکے ہیں. لیکن اب چونکہ انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کی ہے جس وجہ سے پی ٹی آئی اب یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مطلب وہ ان کے اپنے بانی کے حوالے سے کیا کیا بیانات دے چکے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے کتنے منفی بیانات دے چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایمل ولی صاحب کو اب پی ٹی آئی سے ایسی پذیرائی مل رہی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جیسے کہ جو مشیر اطلاعات ہیں پختونخوا کے بیرسٹر سیف مجھے ان کا بیان دیکھ کے خاصی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایمل ولی صاحب کو ہم سیکیورٹی دیں گے اور اگر پختونخوا کی بیوروکریسی کو اور پولیس کو اس کام سے روکا گیا تو میں خود ذاتی طور پر ان کی سیکیورٹی کے جو انجام ہے وہ جو فرائض ہیں وہ انجام دوں گا. مطلب مشیر اطلاعات کیا سیکیورٹی گارڈ بنیں گے ایمل ولی صاحب کے. یہ ایک بڑے اچنبے کی بات ہے کہ آپ
ان کو مطلب ان کے اپنے جو بیانات تھے، اور کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ کوئی 10 سال 20 سال پرانے بیانات، حال ہی کے ایمل ولی صاحب کے جو بیانات ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ آپ سب کے سامنے ہیں. اور ایمل ولی صاحب نے انٹرسٹنگلی ابھی بھی کبھی یہ بات انہوں نے نہیں کی ہے کہ ہاں مطلب میرا جو ویو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بدل گیا ہے، یا بشرا بی بی کے حوالے سے جو میرا ویو تھا وہ بدل گیا ہے. وہ اپنے اس پرانے بیان پہ ابھی بھی قائم ہے، صرف اس لیے کہ ان سب کے پرے ہو کر انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دے دیا ہے. تو پی ٹی آئی گویا ایک بزد سی لگتی ہے کہ جو بھی شخص ہو، چاہے وہ ان کا بہت گہرا اور بہت جسے کہتے ہیں نا پکا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر دے تو ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا لینا ہے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے. تو ایک بڑا پرسسٹنٹ قسم کا یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ویو ہے. اور بہرحال یہ جو گنڈا پور صاحب کا جو معاملہ بنا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ گنڈا پور صاحب کو اب فارغ کر دیا گیا ہے اپنے عہدے سے. اور غالباً انہوں نے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے سی ایم ہاؤس بھی جو ہے وہ خالی کر دیا ہے، ویکیٹ کر دیا ہے، اور وہ اس فیصلے کو بالکل منوان تسلیم کر رہے ہیں. اور میں بلکہ اس بات پہ ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے. میں نے آئی تھنک یہ بات آپ کے ساتھ پہلے بھی کئی جگہ کی ہے کہ اگر ان کے بانی ان کو کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ان کا اپنا بھی ان کی پولیٹیکل سیلف ریسپیکٹ کا یہ تقاضا ہے کہ فوری طور پر بولیں کہ مجھے ان کا فیصلہ قبول ہے. مجھے سب سے انٹرسٹنگ یہ والی بات یہ لگی ہے کہ اس کو اس لبادے میں کیوں چھپایا جا رہا ہے کہ جی یہ استعفیٰ ہم نے اس لیے مانگا ہے، یا یہ جو ہم چینج ہے وہ سی ایم کا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سیکیورٹی حالات، جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بڑی خراب ہے پختونخوا میں. انٹرسٹنگلی اسپیکنگ یہ فیصلہ تب ہوا ہے کہ جب گنڈا پور صاحب نے وہ جو علیمہ بی بی کے حوالے سے بات تھی، وہ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، علیمہ بی بی کو باقاعدہ ایجنٹ قرار دیا ایم آئی کا اور بیرونی ایجنٹ قرار دیا. اور پھر انہوں نے باقاعدہ ایک طویل ملاقات میں عمران خان صاحب سے یہ ساری باتیں جا کر ان کو ان پرسن بھی بولی کہ جی میرے پاس یہ ثبوت ہیں اور میں یہ میرے پاس انفارمیشن ہے، ان اطلاعات کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ ایجنٹ ہیں. یہ جو بات گنڈا پور صاحب نے کی ہے، اس کے بعد اس کے فوری بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو ہٹا دیا جائے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب کے لیے مطلب مشکل بات نہیں تھی ان کو ہٹانا. جو اکثر آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی فیصلے لینے میں پرابلم اس لیے آ رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے ایک فیصلہ ایکچولی لینا تھا، یعنی کہ گنڈا پور صاحب کی تبدیلی کا، تو وہ انہوں نے کتنا آسانی سے لے لیا، بآسانی. وہ اپنی جب اس عدالتی ایک پیشی میں آئے تو انہوں نے یہ والی بات کی. وہاں پر صحافی بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے وکلا بھی ہوتے ہیں، ان کے پارٹی کے دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں. ان کے آگے یہ والی بات کی اور یہ فیصلہ ایز اٹ از نافذ العمل ہو گیا کیونکہ اس کے کئی گواہان ہیں. کوئی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے خان صاحب سے مل کے، کیونکہ اس کو تو کئی لوگوں نے سنا ہے، کئی لوگوں کے پریزنس میں یہ والی بات ہوئی. تو جب انہوں نے واقعی کوئی فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے کتنا بآسانی کر لیا ڈسپائٹ بینگ ان جیل. یہ ایک بڑے نوٹ بردی بات ہے. اور یہ فیصلہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں اس کو ایک لبادہ اڑایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب بھی ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی حالات بڑے خراب تھے، گورننس کے مسئلے تھے پختونخوا میں، اس لیے یہ فیصلہ ہوا ہے. یہ مسئلے تو کافی عرصہ دراز سے تھے اور کوئی آج کی بات نہیں تھی، یہ تو بہت پرانی بات ہے کہ گورننس کے ایشوز تھے. لیکن پھر بھی نہ صرف گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ انڈورسمنٹ ملتی تھی عمران خان صاحب سے، بلکہ جو ان کے لائک مائنڈڈ لوگ تھے ان کو پارٹی میں بڑا اچھی طرح اکوموڈیٹ کیا گیا تھا. اور یہ فیصلہ بھی جو کیا گیا ہے یہ گنڈا پور صاحب کی اگر صرف گورننس کی بنیاد پر کیا گیا ہے تو یہ بتائیں کہ یہ جو شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی اب اطلاعات ہے کہ ہٹایا جا رہا ہے اور غالباً رؤوف حسن صاحب کو سیکریٹری اطلاعات لگایا جائے گا. تو شیخ وقاص اکرم بھی غالباً مجھے جہاں تک پتا ہے وہ گنڈا پور صاحب کے کوئی کلاس فیلو ہیں، تو شیخ وقاص اکرم بھی پرو گنڈا پور ہے، ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے. پھر جو یہ بیرسٹر گوہر ہیں جن کے کافی بہتر تعلقات ہیں گنڈا پور صاحب کے ساتھ، سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو بھی بطور چیئرمین پی ٹی آئی ہٹایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ جو ہے وہ جنید اکبر صاحب کو ان کو لگایا جا رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی. ابھی تک کی فی الحال یہی اطلاعات ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ گنڈا پور صاحب کے آپ کو پتہ ہے مخالف ہیں چونکہ جنید اکبر صاحب، تو ان کو جو ہے وہ اب اگر چیئرمین لگایا جا رہا ہے. جو پرو گنڈا پور ہیں بیرسٹر گوہر، ان کو ہٹایا جا رہا ہے. اور گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہی جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے کلاس فیلو ہیں پرانے، شیخ وقاص اکرم، اور کہتے ہیں وہ رہتے بھی شاید زیادہ تر پشاور میں ہی ہیں، ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے. تو آپ اگر گورننس کی بنیاد پہ یہ ٹرانزیشن کر رہے ہیں تو ساری کی ساری گنڈا پور صاحب کی جو دیگر ٹیم ہے ان کو کیوں فارغ کیا جا رہا ہے؟ سو آئی تھنک یہ ایک بہت عجیب سا لبادہ ہے جو کہ اس چیز کو اڑایا جا رہا ہے.
اگر اس بات پہ آپ نہ بھی کہتے کہ آپ کیوں ہٹا رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان صاحب سے کوئی بات یہ پوچھتا کوئی، کیونکہ ان تک تو ایکسیس ہی کسی کا نہیں ہے، کوئی ان سے یہ تو نہیں پوچھتا نا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ آئی تھنک یا تو اس بارے میں وہ چپ رہتے، بس اتنا بتا دیتے کہ ہاں یہ میں نے فیصلہ کیا ہے اینڈ گنڈا پور صاحب کی جگہ میں ان کو نامزد کر رہا ہوں۔ اگر وہ نہیں بھی اتنا کھل کے بتانا چاہ رہے تھے وچ آئی انڈرسٹینڈ کہ چلیں گنڈا پور صاحب کو امبیرس نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کو ایک گورننس کا، بیڈ گورننس کا اور سیکیورٹی فیلئرز کا اس کو ایک ماسک پہنانا اپنے فیصلے کو، وہ ایک مجھے بہت عجیب سا ایک بلف لگ رہا ہے کہ ایک بہت ایک سادہ عام فہم بات ہے کہ آپ نے علیمہ صاحبہ کو جو ہے ان کی شکایت لگانے پہ گنڈا پور صاحب کو آپ نے ہٹایا ہے، تو آپ یہ بے شک کھل کے بات نہ کریں لیکن اس کو کوئی اور تو رنگ دینا آئی تھنک ایک بڑی نامناسب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اسٹریٹجی ہے۔